چڑیل کا نبی، پرند کا نبی، دن کے اجالے کا نبی، رات کی تاریکی کا نبی، حتیٰ کہ میرا نبی خدا کا بھی، میرا نبی خدا کا حبیب اور خود نبیوں کا بھی نبی بن کر آیا۔ وہ صحابہ کہتے ہیں جتھو حضور لنگ دے سی نا پوچھنا نہیں سی پہندا، پوچھنا نہیں پڑتا تھا کملی والا کہاں گیا، تو نے تصور ہی غلط دے دیا بھائی۔ حضور کہاں ہے؟ صحابہ کہتے ہیں پتہ لگتا نا حضور لبن ہے تو راہبر کی ضرورت نہیں بتا، خوشبوئیں بتاتی تھی کملی والا یہاں سے گزر کے گیا۔ نہ ایسا چہرہ، نہ ایسا چہرہ، نہ ایسی زلفیں، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، نہ ایسا چہرہ، نہ ایسی زلفیں، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ ارے جواب ہوں گے سبھی کے لیکن مصطفیٰ کا نہ کوئی جواب ہوگا۔ میرے نبی کا حسن، میرے نبی کا جمال اور خوشبو۔ وہ ام معبد کے شوہر کہتے ہیں سچی سچی دس کی ہویا ہے، کون آیا تھا؟ حضرت ام معبد کہتی ہے کیا بتاؤں کون آیا تھا۔ حدیث ام معبد کو پڑھیں خدا کی قسم، ایک ایک جملے میں اس بوڑھی ماں نے جو میرے نبی کا نقشہ کھینچا، جو میرے نبی کا تعارف کروایا، میں اس میں سے صرف ایک لفظ پڑھنے لگا ہوں۔ کہنے لگی وسیم کسیم، وسیم کسیم۔ وسیم کا معنی بھی خوبصورت، قسیم کا معنی بھی خوبصورت۔ علماء نے فرق لکھا ہے، وسیم وہ خوبصورت جس کو سامنے سے دیکھیں تو حسن نظر آئے، پیچھے سے دیکھیں تو سامنے سے زیادہ حسن نظر آئے، جس کو دائیں دیکھیں تو حسن نظر آئے، بائیں دیکھیں تو پہلے سے زیادہ حسن نظر آئے۔ اور قصیم اس حسین کو کہتے ہیں جس سے پہلی دفعہ دیکھیں تو رج نہ جائیں، دوسری دفعہ دیکھیں تو پہلے سے زیادہ مزہ آئے، تیسری دفعہ دیکھیں تو دوسری سے زیادہ مزہ آئے، چوتھی دفعہ دیکھیں تو تیسری سے زیادہ مزہ آئے۔ دیکھنے والے دیکھ دیکھ کے پیاسے بجھاتے ہیں، جب جب دیکھیں جس کا حسن پہلے سے زیادہ چھلکتا ہو، چمکتا ہو، جگمگاتا ہو، اسی ہستی تو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ خیر عرض کر رہا ہوں، باتوں سے باتیں نکل جاتی ہیں، سیرت کا عنوان ہی بڑا عجیب ہے۔ مرکز اطاعت کون ہے؟ عنوان پہ مرکز اطاعت کون ہے؟ حضور ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی بڑے خوبصورت صحابی تھے، غلام کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے تھے، جب یہ کلمہ پڑھنے والا اتنا خوبصورت ہے اس کا آقا کتنا خوبصورت ہوگا، جس نے بیعت کی ہے یہ اتنا خوبصورت ہے تو جس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہیں وہ کتنا خوبصورت ہوگا، جس کے چہرے کو بددعا کہتے ہیں، زلفوں کو باللیل کہتے ہیں، وہ کیسا ہوگا۔ پیغمبر کے صحابی آگے گئے، توجہ رکھنا، تاغیہ بادشاہ، عیسائیوں کا بادشاہ، اس نے نبی کے صحابی کی جوانی دیکھی، خوبصورت چہرہ دیکھا، آنکھوں کی رانائی دیکھی، بڑا شستر و حیران ہوا، اور حیران ہو کے اس نے لالچ دی، حضور کی اطاعت سے ہٹانا چاہا، بالکل آخری جملے، حضور کی اطاعت سے ہٹانا چاہا۔ کہنے لگا حل لک ان تنصر، کیا تیرے لیے ممکن ہے کہ تو حضور کو چھوڑ دے، عیسائی بن جا، نصرانیت کو قبول کر دے، تو میں کیا کروں گا، میں آپ کو اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ آدھی بولے ذرا، آدھی۔ اور آج کچھ بھولے والے وہ قادیانی کہندے نے تو رہ مسلمان بس ورکے تے دستخط کر دے، تینوں جرمنی دا وظیفہ دے داں گے، نوکری بھی، چھوکری بھی، ٹوکری بھی، سارا کچھ ربے گا۔ یہ بھولا بالا دنیا کے چٹکوں کے پیچھے حضور کا دامن چھوڑ دیتا۔ اور دوستو ساری دولتیں دامن مصطفیٰ کے سامنے ہیچ ہیں۔ اللہ کی قسم سب سے بڑا دولت مند وہ ہے جس نے نبوت کے دامن کو تھام لیا۔ یہ کیا سلطنت ہے، کیا نوکری، پاؤں کی ٹھاکر پہ رکھو اڑاؤ جو نبی سے آپ کا تعلق توڑے۔ یاد رکھو ہمارے حلالی ہونے میں شک ہے، اللہ کی قسم حضور کے آخری ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اب قیامت تک کا زمانہ محمد مصطفیٰ کا زمانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابی کا جواب سنو، کہنے لگا تو آدھی بادشاہت کی بات کرتا ہے، آدھی سلطنت دے گا، وہ 5 روپے کے پیچھے لڑنے والوں، وہ کہتا ہے میں اپنی پہنا مرن جین مکا چھڑیا،
शर्म कर, हुजूर की तालीम देख के आए। हुजूर ने तो सईदा शीमा के लिए 6000 कैदियों को मुफ्त रिहा कर दिया था। चादर बिछा के मेरे नबी ने शीमा का इस्तिकबाल किया। मेरा उन्वान नहीं, बहनों के हक ना खाओ, किसी के हक पे कब्जा ना करो। ऐ जेड़ा कहते ना मरण जीन मका छड़ी, खुदा के लिए तौबा करो। सहाबी रसूल का जवाब सुनो, मरकज इताअत मेरे नबी की जात है। कहने लगे ओ बादशाह सुन, कोई खौफ नहीं है, कोई झिझक नहीं है। बिखरे हुए शेर की तरह आंखों में आंखें डाल के कहा, और तू मुझे हुजूर का दामन छुड़ाकर अपनी आदि बादशाहत की लालच देते, लऊ आ कोई तारी जमीया मा तमलिकू व जमीया मा मलकतहुल अरब। अगर तू अपनी सारी की सारी बादशाहत भी दे दे जिसका तू मालिक है, और वो बादशाह जिसके अहले अरब मालिक है, सारी की सारी मेरे नाम अलाट कर दे, और मुझे ये कहे मैं दामन मुस्तफा को छोड़ दूं, कितनी देर अंतरफत आईरी आंख झपकने की मिकदार में मैं सारी सल्तनतें पांव की ठोकर से उड़ा सकता हूं, दामन मुस्तफा को नहीं छोड़ सकता। इसे हुजूर की इताअत कहते हैं। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, वो गुस्से से आंखें से बाहर, आंखों में खून उतर आया। मैं इसको लालच दे रहा हूं, बादशाह दे रहा हूं, और ये कहते हैं मैं हुजूर को, अपने नबी को आंख झपकने की मिकदार नहीं छोड़ सकता। उसने तेल का कड़ाहा गर्म करवाया। दोस्तों, स्टेज पे सुनाना बड़ा आसान है, कहना सुनना आसान है। जिन पे बीती हो उनसे पूछें कि इश्क मुस्तफा की दौलत कितनी है, नबी की इताअत की दौलत कितनी है। आज तो थोड़े से काम के लिए नमाजें छोड़ देते हैं। नाम का आशिक़ रसूल, खाना सारा हराम का। नाम का आशिक़ रसूल, कमाई सारी सूद की। लानत भेज, हुजूर के दामन को पकड़, बादशाह तेरे कदमों में आएंगे। नबी के सहाबी, तेल का कड़ा गर्म हो गया। आप समझते हैं पानी से ज्यादा तेल की शिद्दत ज्यादा होती। सहाबी रसूल के सामने एक मुसलमान को उठाया और तेल के अंदर फेंका। जैसे ही अंदर गए, हड्डियां अलग हो गई, वजूद अलग हो गया। कहने लगे सोच ले तेरी बारी है। कहा कोई परवाह नहीं। दूसरे को उठाया, अंदर डाल दिया। कहा सोच ले तेरी बारी है। कहा कोई परवाह नहीं। कहा ये तो डरता मरता ही नहीं है। पैगंबर के सहाबी को सूली की फंदी पे डाल दिया गया। जब फंदा लटकाया तो जल्लाद को बादशाह कहने लगा तीर मारना नहीं है, दाएं बाएं से गुजारो, टाच करो, इसको धमकाओ ताकि डर से हुजूर के दामन को छोड़ दे। उसे क्या पता था जिन आंखों ने वद्दुहा का मुखड़ा देखा हो, जिन्होंने वलैल की जुल्फे देखी हो, वो कर तो सकते हैं, दामने नबूवत को नहीं छोड़ सकते। ये हरबा भी कामयाब ना हुआ। तीसरा हरबा किया, बंद कमरे में आपको बंद कर दिया गया, और बादशाह ने कहा इसके ईमान पे हमला डालो, ईमान लूटो, ईमान। बहुत से नौजवान है, ये देखो रात के आखिरी वक्त में हाथ को जोड़ रहा हूं, खुदारा आंखों की हिफाजत करो। इस मोबाइल और नेट ने अखलाक का बेड़ा गर्क कर दिया। खास तौर पे अपनी जवान बेटियों को मोबाइल से दूर रखो। बंद कमरे, नबी के सहाबी को छोड़ा। एक दोशीजा नौजवान लड़की को नीम बरहना नंगा लिबास पहना के छोड़ा। कहा इसके ईमान पे डाका डाल। क्या देखता है? 3 दिन के बाद दरवाजा खोला गया। हाय हाय, कहो सुभान। मेरे नबी की इताअत क्या है? वो बच्ची ने पर्दा किया हुआ है, जो बरहना गई है बाप पर्दा खड़ी है। बादशाह ने कहा क्या हुआ, भेजा किस काम के लिए था, तूने क्या हाल बना रखा है? वो लड़की कहने लगी अय्युहल मालिक, ए बादशाह, इला ऐना अरसलतनी, तूने मुझे कहां भेज दिया? तू पागल तो नहीं है? इला हाजरी, ये तो कोई पत्थर है। औ शाजरी, ये तो कोई दरख्त है। औ हदीद, ये तो कोई लोहा है। ला यंजुरु वला यस्मा, इसने आंखों से मुझे देखा भी नहीं, मेरी बात को कानों से सुना भी नहीं, फिर तेरे अंदर ये तब्दीली कैसे हुई? कहने लगी मेरे ज़मीर ने कहा जिसका गुलाम इतना बाहया है उसका आका मोहम्मद की तरह बाहया हो सल्लल्लाहु। मरकज़ इताअत मेरे नबी की जात है, और नबी के दामन से जुड़े। बादशाह गुस्सा आ गया। उसने कहा एक ही हर्ब है,
اس کو ڈال دو کڑاہے میں. نبی کے صحابی کو کڑاہے میں پھینکنے لگے, آنکھوں سے آنسو چھلک گئے, اب رو پڑے, صبر کا پن ٹوٹ گیا. ساتھی بھی سارے چلے گئے, تنہا رہ گئے ہیں. بادشاہ کو پتا چلا نبی کا صحابی رو گیا, اس نے کہا واپس بلاؤ, کام بن گیا. اسے کیا پتا تھا یہ آنسو کس خوشی کے ہیں. اوے کہو دو یا سبحان, اسے کیا پتا تھا یہ آنسو کہاں کے آ رہے ہیں. اور میتوں پہ رونے والوں, نبی کا عشق صحابہ سے سیکھو, نبی کا نام صحابہ سے سیکھو. پیغمبر کے صحابی سے کہا گیا میں تو تیرے اوپر پہلے ہی رحم کھا رہا ہوں, جا تیری جوانی تجھے دی, اپنے بچوں میں اپنی بیوی میں خوشی سے زندگی گزار, بس حضور کا دامن چھوڑ دے. نبی کے صحابی کہنے لگے بادشاہ شاید تو میرے روتے ہوئے آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوؤں کا مطلب غلط سمجھا ہے. سن غور سے, لا جزع من الموت ولا صبابۃ من الحیات, مجھے نہ تو اس وقت موت کا خوف ہے نہ مجھے زندگی کا شوق ہے. روتا اس لیے ہوں کہ آج ایک جان جائے گی, آج ایک جان جائے گی. کاش میرے جسم میں جتنے بال ہیں فَكُنْتُ أَشْتَهِي أَن يَكُونَ بِعَدَدِ كُلِّ شَعْرَةٍ فِي جَسَدِ نَفْسٌ, کاش میرے جسم میں جتنے بال ہیں ایک ایک بال میں جان ہوتی, میں ایک ایک کر کے ساری جانوں کو مصطفیٰ پہ قربان کر دیتا, ساری جانوں کو نبی کی جان پہ قربان کر دیتا. میں قربان ہو کے نبوت کے دامن کو بچا لیتا, میں قربان ہو کے نبی کی نسبت کو بتا دیتا. رسول پروان رسول نگر والوں, بڑا سبق ہے. جان عزیز نہیں ہے, مال عزیز نہیں ہے, رشتہ دار عزیز نہیں ہے, لوگ عزیز نہیں ہے, سب دنیا نیچے ہے, مصطفیٰ سب سے بلند ہے. آؤ نبی کے اوپر جان قربان کرنے کا عزم کریں. حضور آپ کی عزت کے لیے جان مال کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. ہاتھ کھڑا کر کے اللہ سے وعدہ کر لیں, حضور آپ کے لیے کٹنا پڑا تو کٹیں گے, آپ کے لیے مال دینا پڑا دیں گے. حضور آپ کی عزت کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں, آپ کو نہیں دے سکتے. ہمارا کل بھی رشتہ گنبد خضرا سے تھا, آج بھی رشتہ گنبد خضرا ہے. آؤ پھر پیغام لے جیجئے اس گنہگار طالب علم کا. اے نوجوانان وطن اٹھو, سمجھ جاؤ, سمجھ جانے کا وقت آیا. بہت سوئے ہوئے ہو, اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. سنو روزے سے کیا آواز آتی ہے, مسلمان میری حرمت پہ قد مرنے کا وقت آیا. جہاں سے چلے تھے تم 313 ہے مسلمانوں, انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا. ارے جلا ڈالی تھی کشتیاں تم نے اندرس کے ساحل پر, مسلمان یہ تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا. نبی کی عزت رہی باقی تو ہم بھی باقی ہیں, وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا. اٹھو, مایوسیوں کی زندگی سے موت بہتر ہے. ختم نبوت پہ مر کر دوبارہ زندہ ہونے کا وقت آیا. آخر دعوانا الحمدللہ.